اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے ان پر کوئی معجزہ نہیں نازل کرے. اس بات کو ہم ذہن نشین کریں. یہ اس لیے ہے کہ روایتی دین ہے آج ہمارے پاس. روایتوں کی بنیاد پر جو بخاری میں روایت ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, شق القمر کا جو واقعہ ہے, کیا کر رہے ہیں ہم, سورہ قمر کی پہلی آیت کو جو ہے حوالہ بنا کر شق القمر معجزہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ معجزے کا کوئی تعلق ہے نہیں وہاں پر. وہ آیت میں اللہ رب العالمین جو بات فرما رہے ہیں, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یعنی مستقبل میں ہونے والے واقعات کو اللہ رب العالمین کیا کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ کی کتاب گرامر کتابیں نہیں ہیں. یہ قیامت کے دن ہوگا, چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج جو ہے نا دونوں ملا دیے جائیں گے, سورج لپیٹ دیا جائے گا, یہ قیامت کے دن ہوگا. اگر اس سے پہلے ہوگا تو معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین جتنے قرآن میں آیتیں بیان کر رہے ہیں کیا ہے, وسخر الشمس والقمر دائبین. کیا ہوگا بھائی؟ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے, کیسے چل رہا؟ یہ سورج اور چاند, یہ سیارے, جتنے ستارے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بیلنس ہے. اگر واقعی جو ہے نا کچھ اس میں خرابی پیدا ہوگی تو معاملہ جو ہے نا کیا ہوگا, درہم برہم ہو جائے گا. وہ قیامت کے دن ہوگا. تو اس آیت کو حوالہ بنا کے اس روایت کی روشنی میں بخاری میں جو ہے آپ نے چاند کو اشارہ مطلب کیا, دو ٹکڑے ہو گئے, ایک ٹکڑا جو ہے پہاڑ کے اس جانب گرا اور دوسرا ٹکڑا جو ہے آستین کے اندر سے چلے گا. یہ روایت قرآن کے خلاف ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں میرے بعد میرے متعلق تم باتیں سنو گے, ان باتوں کو قرآن پر پیش کرنا. اگر وہ بات قرآن سے ٹکراتی ہے تو وہ میری بات ہرگز نہیں ہو سکتی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سلسلے میں تصدیق کرتے ہوئے اللہ خود فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى, سورہ نجم کی ابتدائی آیتیں ہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا جو رسول ہے, تمہارا جو رفیق ہے, وہ کوئی بات اپنے ہوائے نفس سے نہیں کہتا. وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, سورہ یونس کی 15 نمبر کی آیت ہے, سورہ الحاقہ کی 44 اور 45 نمبر کی آیت ہے. کیا فرما رہے معلوم, میں اس وحی کا کیا ہوں, پابند ہوں. میری یہ مجال نہیں کہ میں تمہاری خواہش کے مطابق اللہ کی اس کتاب کو بدل ڈالوں. اگر میں ایسا کروں تو میں بھی اللہ کے اس عذاب سے ڈرتا ہوں. سورہ یونس 15 نمبر کی آیت ہے. پھر سورہ الحاقہ 44 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے اگر جو ہے نا آپ کیا کرتے, اس میں کوئی چینج کرتے تو آپ کا داہنا ہاتھ پکڑتے اور آپ کی رگیں گردن کاٹ دیتے. ایسا کرنے میں کوئی بھی تم مددگار نہیں پاتے. تو ان آیات کی روشنی میں غور کریے, واقعی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جو ہے نا قرآن کے خلاف کہہ سکتے ہیں؟ تو اب آئیے ان آیات کی طرف جس میں اللہ رب العالمین معجزے کی نفی کر رہے ہیں. نئے معلوم کہ ہمارے رہبر, ہمارے رہنما کیا کر رہے ہیں, کیا مطالعہ کر رہے ہیں, کیوں جو ہے نا اس بگاڑ کو جو ہے نا عام کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اس وجہ سے کیا ہو رہا معلوم ہے, غلو پیدا ہو رہا معاشرے میں. یہ جو ہے نا غلو کی شکل اختیار کر رہی ہے, اس کو تسلیم کرنا. تو پھر سورہ انعام کی 35 نمبر کی آیت ہے, نوٹ کر لیجئے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِيرَازُهُمْ فَإِنِ اشْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَيَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. مشرکین مکہ, منکرین جو معجزے کے جو ہے نا مطالبہ کر رہے ہیں, تو اللہ کے رسول کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی کہ آپ پر بھی کوئی معجزہ اگر ہوتا تو کئی لوگ ایمان لاتے. ایک خیال آپ کے اندر ایسا پیدا ہوا. اللہ رب العالمین وہی نازل کر رہے ہیں جی. سورہ انعام کی 35 نمبر کی آیت ہے, اگر آپ ان کا منہ موڑنا آپ کو گرا گزر رہا ہے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ کیا کرو, آپ میں یہ قدرت ہے, اگر آپ معجزہ لے آ سکتے ہیں تو زمین میں سرنگ بنا لو, آسمان پر سیڑھی ڈالو اور کیا کرو, معجزہ لے آؤ. اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو تمہارے سارے اختیارات کو سلب کر لیتا, تم کو ایک امت بنا دیتا, تم کو ہدایت کے راستے پر لے آتا. اس طرح معجزے کا مطالبہ کر کے آپ نادانوں میں سے مت بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے اللہ رب العالمین. تو کیا بات معلوم ہے, آپ کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. تو پھر اسی بات کی نفی اللہ رب العالمین جو ہے نا سورہ جو ہے اسراء بنی اسرائیل کی 59 نمبر کی آیت میں کر رہے ہیں. آپ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وما منانا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا. اللہ رب فرما رہے آپ کو معجزہ دینے سے ہم کو صرف اس بات نے روکا کہ ہم نے اگلوں کو معجزہ دیا تھا. جیسے کہ جو ہے نا سمود, جو صالح علیہ السلام کے قوم میں جو ہے نا ایک پیسے والے لوگ تھے, جو ان کا ایک سردار تھا, مطالبہ کرے ہم ایمان لائیں گے صالح پر, جو بات آپ پیش کر رہے ہیں
اللہ ہی الہ واحد ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, دنیا عارضی ہے, آخرت ابدی ہے. وہ کیا مطالبہ کرے؟ معجزہ ہونا. ان کے معجزے کے مطالبے کے مطابق اللہ رب العالمین اونٹ نہیں دیے, اس کے کھانے کا دن, پینے کا دن, لیکن یہ لوگ کیا کرے؟ اس کی پوچھ کاٹ دیے, اس پر ظلم کرے. فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخفیفا, ہم تم سے پہلے امتوں پر معجزے دیے ہیں لیکن تم نے کیا کیا؟ ظلم کیا, نہیں مانا. ہم معجزے اسی لیے دیتے ہیں تاکہ معجزے کے معنی عاجز کرنے والی چیز جس کے بعد کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو. تو وما نرسل بالآیات الا تخفیفا, اس لیے معجزہ ہم اتارتے ہیں, نازل کرتے ہیں تاکہ اس سے تم کو ڈرائے, اس ابدی زندگی کے تعلق سے تمہارے اندر وہ یقین پیدا ہو جائے. تو ہم کو صرف اس بات نے روکے رکھا معجزہ تم کو دینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اگلوں کو دیا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا. انکار کیا تو کیا ہوا؟ مطالبہ کرے, انکار کیا تو اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہوئی. یہ جو ہے دوسرا مقام ہے. تیسرا مقام اللہ رب العالمین جو ہے سورہ عنکبوت کی 50 اور 51 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. 50-51 نمبر کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو انکار کرنے والے کافر پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے معجزے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. معجزے کا دینا یا نہ دینا یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ رب العالمین. انما الآیات عند اللہ, اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے, اللہ اختیار رکھتا ہے اس بات پر. صرف میں جو ہے اس قرآن مجید کے ذریعے تم کو اس ابدی زندگی کے جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں. جو عقائد و اعمال اختیار کیے ہوئے ہو اس کے ذریعے سے تم جہنم کے حوالے ہو رہے, تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اس آیات کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور ایمان لا کر عمل صالح اختیار کرنے والوں کو مغفرت و جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان پر اللہ کی آیات قرآن مجید نازل ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں, دنیا آخرت جنت اور دوزخ کی تفصیلات کو پیش کر رہے ہیں؟ ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟